السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ توبہ کے 13 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے 3 ضمنی موضوعات ہیں، جس کا دوسرا ضمنی موضوع ہے آزمائش۔ بڑی اہم بات ہے، ہم سب نے جنت لینی ہے، ہم سب جنت کے تمنائی ہے، جنت کے لیے جنت جنت دعائیں 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 سب کچھ ہے۔ تو یہ آیت نمبر 16 تسلی سے دیکھیے گا، بار بار دیکھیے گا۔ اللہ کرتا ہے یہ گمان غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاد کے آزمائش کے بغیر چھوڑ دے گا۔ اللہ آزمائش کے بغیر کیا جنت ایسی دے دیں گے؟ کیا میٹرک، انٹر، بی اے، سی اے، ڈاکٹر کیا آزمائش کے بغیر بن جاتے ہیں؟ ان کا امتحان نہیں ہوتا؟ جس نے جو کرنا ہے، جتنا بڑا عہدہ لینا ہے، جتنی بڑی ڈگری لینی ہے، اتنے زیادہ اس کی آزمائشیں، اتنے زیادہ امتحان ہے، اتنی قسم کے امتحان ہے۔ کوئی پریکٹیکل امتحان ہے، کوئی وائی ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ۔ ہر امتحان کے بعد اگر بندہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کا درجہ بڑھتا ہے، اس کا درجہ بڑھتا ہے۔ تو امتحان کا تو جنت جو سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے، اس کے لیے امتحان بھی درجے کا ہے۔ تو اس آیت کو دیکھیے گا، اللہ کہتے ہیں ہم حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا، کیا گمان کرتے ہو کہ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ بھی معلوم ہی نہیں کیا اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور پھر یہ قرآن میں بار بار آیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت میں جو ہے نا 214 نمبر میں، یہ پھر یہی بات ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو، خیال کرتے ہو جنت میں چلے جاؤ گے ایسے ہی؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تم پر تو بھی وقت گزرا ہی جیسا پہلوں پہ گزرا تھا، ان پہ سختیاں آئیں اور سخت تکلیف جڑائے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی جو مان رہے تھے وہ کہنے لگے متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو یہ آزمائش لازم ہے۔ اور پھر یہی بات سورہ آل عمران کی آیت 142 میں ہے کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ لما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم یعلم ان الصابرین، کیا گمان کرتے ہو داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ابھی اللہ نے معلوم ہی نہیں کیا، اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں سے، اور معلوم نہیں کیا جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ عنکبوت جو شروع ہو رہی ہے، اس میں بھی یہی چیز آئی ہے، اللہ نے شروع میں ہی یہ بات کر دی ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا سمجھتے ہو کیسے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اتنا کیا کر کے ہمیں مان لائے اور بس ٹھیک ہے، اور جانچ نہ لیے جاؤ گے؟ اور ہم نے جانچا ان کو جو ان سے پہلے تھے، البتہ معلوم کرے گا اللہ جو لوگ سچے ہیں، البتہ معلوم کرے گا جھوٹوں کو۔ یہ سورہ عنکبوت ہے 29 نمبر، اس کی یہ 2 آیتیں ضرور دیکھیے گا۔ اللہ کہتا ہے کیا مذاق ہے؟ ایسی ہی چیزیں تو بس ٹھیک ہے، یہ کوئی جنت ایسے نہیں کہ کھنگی جاؤ لنگی جاؤ کہ ٹھیک ہے جی آپ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سارے پاس، ایسا نہیں ہونا۔ اللہ نے اچھی طرح زمانہ ہے، جو جنت جن کو دینی ہے اچھی طرح زمانہ ہے، اور آزمائش کا طریقہ اللہ نے کیا مقرر کیا ہے؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ مقرر کیا ہے۔ تو اس آیت کو بڑا تسلی سے دیکھیے گا، باقی 3 آیتوں کو بھی میں نے ریفرنس آپ کو دیے ہیں، ان کو بھی دیکھیے گا۔ پھر اگلا نقطہ یہ دوسرا، زیادہ پیار کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جہاد فی سبیل اللہ سے، مرغوبات دنیا سے۔ یہ 24 نمبر آیت بھی بڑی زبردست آیت ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کچھ کہا کہ اگر تمہیں یہ کہ باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور برادری اور مال اور جو تم نے کمائے گئے مال اور سوداگری جنہیں ڈرتے ہو وہ زیادہ ہے، اور حویلیاں بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے پسند ہے، تم کو پیاری ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور لڑنے سے اس کی راہ میں، تو انتظار کرو یہاں تک بعید اللہ اپنا حکم، اللہ راستہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ اب جو یہ دنیا کی یہ چیزوں کو، یہ اللہ نے 8 چیزیں گنوائی ہیں، یہ دنیا کو جو ترجیح دیتے ہیں، اس کے پیچھے مرے جاتے ہیں، اس کے لیے کرتے ہیں، تو وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر یہ نافرمان لوگ ہیں۔ کون ہیں کہ نافرمان لوگ ہیں؟ تو نافرمان جو دنیاوی تعلقات کو آخری تعلقات پر فوقیت دینے والوں کا ذکر ہے، جنہوں نے دی اور اللہ کے راستے میں نہیں لڑائی کی، اللہ کے لیے نہیں نکلے، اللہ کہہ رہا ہے پھر وہ کون ہیں؟ نافرمان لوگ ہیں۔ اب نافرمانوں کا حشر ایسے ہی ہونا ہے۔ اور پھر آگے تیسرا اور چوتھا پوائنٹ 117 میں سے کہ جی تنگی گڑی غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی۔ ان شدید سختیوں میں جب بے دل ہو سکتے تھے، اللہ نے ہمت و جرأت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ نے کہا جی اب غزوہ تبوک جو تھا وہ بڑا سخت غزوہ تھا، اس کا نام ہی جیش الاسرا ہے کہ سخت تنگی کا زمان۔ اس میں کئی مسائل تھے، شدید گرمی کا موسم تھا، قحط سالی تھی، اور فصلیں پکنے والی تھی۔ ایک طرف قحط پڑا اور اوپر سے فصلیں پکنے والی ہوں تو کیا حالات ہوگی جو جن کی فصلیں ہیں۔ بے سر و سامانی تھی، سفر طویل تھا اور سفر پر مشقت تھا، اور سب سے آگے اس مقابلے پہ روم تھا، ہرکل تھا۔ چنانچہ بعض سچے مسلمان بھی اس موقع پر گھبرانے لگے، مگر ایمان کی پختگی نفس پر غالب آئی اور پورے عزم کے ساتھ جہاد پر نکل کھڑے ہوئے۔ تو یہ آزمائش لازم ہے، آزمائش لازم ہے۔ تو یہ دنیا میں بھی اگر کسی کو کوئی عہدہ، کوئی چیز دینی ہو، آرمی میں جرنیل بنتا ہے تو کتنی آزمائشیں، کتنے ٹیسٹ ہیں، کتنے امتحان پاس کرنے پڑتے ہیں؟ کیا سارے لیفٹیننٹ جنرل بن جاتے ہیں؟
جو آزمائشوں سے امتحانات سے پاس ہوتا ہے آگے نکلتا ہے اس کی آگے پروموشن ہوتی ہے, ویسے نہیں ہوتی. تو یہ جنت سب سے اعلیٰ درجہ ہے, تو انشاءاللہ اس کے لیے آزمائش شرط ہے, لازم ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.